آج ہم قرآن مجید کی 14ویں سورت یعنی سورت ابراہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم محمد اسد کی مشہور تفسیر دا میسج آف دا قرآن سے مدد لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اسد کی تفسیر اپنے منفرد انداز کی وجہ سے بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد آج سورت ابراہیم کے جو بنیادی پیغامات ہیں ان پر بات کرنا ہے، خاص طور پر وحی کا تصور، ایمان اور انکار حق کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ سورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پر ہے جو آخر میں آتی ہے۔ جی، تو یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ پہلی آیت میں اشارہ ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کا۔ جی، مرکزی خیال تو وحی الہی ہی ہے، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بھی تھا، لیکن یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں واضح کر دیا گیا کہ یہ پیغام یعنی قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، یہ اسے پچھلی وحیوں سے ایک طرح سے ممتاز کرتا ہے۔ مقصد وہی ہے، انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ اچھا، اور آیت 4 میں جو آتا ہے کہ ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں بھیجا گیا تاکہ بات واضح ہو، اس میں کوئی مزید گہرائی ہے؟ دیکھیں، ظاہری حکمت تو یہی ہے کہ پیغام بالکل صاف صاف سمجھا دیا جائے، کوئی ابہام نہ رہے۔ لیکن اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، ہدایت اور گمراہی والا، جی وہ زیادہ غور طلب ہے۔ محمد اسد یہاں بڑے مفسرین جیسے زمخشری کا حوالہ دے کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، جی، بلکہ یہ انسان کے اپنے جھکاؤ، اس کی اپنی نیت اور انتخاب پر منحصر ہے۔ جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اور جو منہ موڑتا ہے اسے اس کے حال پر یوں سمجھیں کہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بات تو قرآن فہمی کے لیے بہت کلیدی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آتا ہے اور انہیں حکم ملتا ہے کہ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلائیں۔ یہ ایام اللہ کیا ہے؟ اس کی دو تفسیریں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ تاریخ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جب اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جیسے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ ٹھیک۔ دوسری رائے جسے اسد زیادہ قوی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت ہے۔ اچھا، لیکن دونوں صورتوں میں پیغام ایک ہی ہے، اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور شکر ادا کرو، کیونکہ آیت 7 میں واضح اصول ہے، شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا، ناشکری کرو گے تو عذاب شدید ہے۔ اور اگر قومیں سبق نہ سیکھیں، جیسے اگلی آیات میں قوم نوح، عاد، سمود کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کیا جب رسول آئے؟ ان کا رویہ بڑا ٹپیکل تھا۔ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا، بلکہ شک کا اظہار کیا۔ کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ کیوں چھوڑ دیں؟ اچھا، یعنی دلیل کے بجائے روایت پر اصرار۔ بالکل، اور بعض اوقات تو جیسا کہ اسد نوٹ میں لکھتے ہیں، منہ پر ہاتھ رکھ لینا، یعنی بات ہی نہ سننا۔ رسولوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہاں، ہم انسان ہیں، مگر اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے۔ اصل چیز اللہ پر توکل ہے اور پیغام پر غور کرنا ہے۔ لیکن جب وہ قومیں نہ مانیں اور رسولوں کو نکالنے کی دھمکیاں دیں تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ آیت 14 میں وعدہ ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ اور ان انکار کرنے والوں کے اعمال، آیت 18 میں وہ راکھ والی مثال بہت پاورفل ہے۔ جی، وہ مثال کفر کے انجام کو سمجھاتی ہے۔ اسد اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اگر ایمان ہی نہیں، یعنی بنیاد ہی غلط ہے، تو دنیا میں جو بھی نیک کام کیے ہوں، آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے تیز ہوا میں راکھ اڑ جائے، یعنی سب بیکار۔ بالکل۔ یہ انکار حق ہی اصل میں سب سے بڑی گمراہی ہے، جس کا انجام پھر جہنم بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 22 آتی ہے جہاں قیامت کے دن شیطان کا خطبہ ہے۔ وہ کیا کہے گا ان سے جو اس کے پیچھے چلے تھے؟ وہ تو صاف مکر جائے گا، کہے گا کہ دیکھو، اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف آواز دی تھی، تم خود بھاگے چلے آئے۔ یعنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں، کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ اسد یہاں امام رازی کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ آیت دکھاتی ہے کہ انسان کی گمراہی میں اصل دخل اس کی اپنی خواہشات کا ہوتا ہے، شیطان تو بس ایک محرک بنتا ہے۔ دوسری طرف ایمان والوں کے لیے
کلمہ طیبہ کی مثال ہے، ایک مضبوط درخت کی، اس سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ یعنی اچھی سچی بات، اس کی بہترین مثال تو توحید کا کلمہ ہے۔ یہ ایک مضبوط درخت کی طرح ہے، جڑیں گہری، پھل ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ؟ وہ بری جھوٹی بات ہے، جیسے شرک یا کوئی بھی غلط نظریہ۔ وہ ایک کمزور پودے کی طرح ہے جسے بس اوپر سے زمین پر رکھ دیا گیا ہو، کوئی جڑ نہیں، کوئی مضبوطی نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو اسی قول ثابت یعنی کلمہ توحید کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی دیتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر آتی ہے سورت کا وہ حصہ جس پر اس کا نام ہے، حضرت ابراہیم کی دعا۔ اس میں کیا خاص باتیں ہیں؟ یہ دعا بہت جامع ہے۔ وہ مکہ کے لیے امن مانگتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا کرتے ہیں، اور یہاں اسد ایک اہم نقطہ بتاتے ہیں کہ بت پرستی صرف مورتی پوجا نہیں، اچھا، بلکہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جائے، چاہے وہ دولت ہو، طاقت ہو، کوئی نظریہ ہو، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ تو بہت وسیع معنی ہوئے۔ جی، پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اپنی کچھ اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں بسایا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، انہیں رزق ملے تاکہ وہ شکر کریں۔ اور دعا کا اختتام؟ دعا کا اختتام اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے یوم الحساب میں مغفرت کی درخواست پر ہوتا ہے۔ سورت کے آخر میں پھر ظالموں کو تنبیہ ہے اور قیامت کا منظر؟ جی، آخری آیات 42 سے 52 تک میں یہی ہے کہ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، انہیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ پھر قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، دل خالی ہوں گے۔ انہیں یاد دلایا جائے گا کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ بالکل، اور یہ کہ انہوں نے پچھلی قوموں کے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، کائنات بدل دی جائے گی اور مجرموں کو سزا ملے گی۔ اسد ان مناظر کو تمثیلی کہتے ہیں، اصل کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آخری آیت؟ آخری آیت 52 ایک خلاصہ اور اعلان ہے کہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک تنبیہ ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ خدا ایک ہی ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو سورت ابراہیم ہمیں وحی کی عالمگیریت، ہدایت اور گمراہی میں انسان کے اپنے انتخاب، شکر اور ناشکری کے نتائج، تاریخ سے عبرت، ایمان اور کفر کی حقیقت، حضرت ابراہیم کی توحید پر مبنی فکر اور دعا اور آخرت کی یاد دہانی جیسے اہم سبق دیتی ہے۔ بالکل۔ اب ایک نکتہ جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ حصہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جی۔ اطاعت کا راستہ واضح کرنے کے بعد بھی نافرمانی کرنے والوں کے لیے فوراً اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا اور پھر آگے یوم الحساب پر مغفرت بھی مانگنا، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور انسان کی ذمہ داری کے درمیان جو تعلق ہے اس پر سوچنے کا ایک پہلو ہے۔